السلام علیکم۔ ایسا گم ہوں میں اپنی دنیا میں، خود سے ملنا محال ہے میرا۔ خوش نصیب ہے وہ آنکھ جس نے عطاۃ خداوندی میں نیند کو خیر آباد کہا۔ کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے، کیونکہ زبان سے شخص خود کا ضعف دکھا سکتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ اگر تم بادشاہ ہو تب بھی اپنے والد اور استاد کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے۔ جب طاقت زیادہ ہو جاتی ہے تو خواہشیں کم ہو جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر شخص کا غم اس کی ہمت کے مطابق ہوتا ہے۔ لوگوں سے بے وجہ بحث نہ کرو، تمہاری آبرو عزت ختم ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر خوش رہنا ہے 2 چیزیں بھول جاؤ، وہ برا سلوک جو کسی نے تمہارے ساتھ کیا اور وہ اچھا عمل جو تم نے کسی کے ساتھ کیا۔ مصیبت میں ہو تو کبھی یہ نہ سوچو کہ کون سا دوست کام آئے گا، بلکہ یہ سوچو کہ اب کون سا دوست چھوڑ کر جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں ساری مصیبتیں اس منحوس کی وجہ سے آتی ہیں۔ مصیبت کی اصل وجہ فلاں ہے، مگر عطاۃ خداوندی میں نفع کے خزانے پوشیدہ ہیں۔ تمام بندوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین شخص وہ ہے جس نے اپنی عقل کو زندہ کیا اور خواہشات نفس کو مار ڈالا اور آخرت کی اصلاح کے لیے نفس کو تکلیف میں رکھا۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کو کبھی جوڑ کر تو دیکھو، نیکی یہ مختصر ہے مگر حد سے کم نہیں۔ اتنے حصوں میں بٹ گیا ہوں میں، اپنے حصے میں کچھ بچا ہی نہیں۔ نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی رقیب ہے، تیرا شہر بھی کتنا عجیب ہے۔ دل کرتا ہے پلٹ جاؤں آسمان کی طرف، مزاج اہل زمین کا نہیں ملتا مجھ سے۔ اسے خبر کرو وہ مجھ کو ہار بیٹھا ہے۔ کھیلتی ہے دکھوں کے ساتھ زندگی بڑی شرارتی ہے صاحب۔ لوگ جی رہے ہیں ایسے، موت پر یقین نہ ہو جیسے۔ کم ظرف لوگ رشتوں کو آزماتے زیادہ اور نبھاتے کم ہیں۔ وقت اچھا ہو تو آپ کی غلطی بھی مذاق لگتی ہے، اور وقت خراب ہو تو مذاق بھی غلطی بن جاتا ہے۔ یہ شکایت نہیں تجربہ ہے، قدر والوں کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔